السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آخر کار جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کل رات کو ایک پریس کانفرنس ہوئی اس ملاقات کے بعد، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تمام عہدے ڈیسائیڈ کر لیے، بانٹ لیے کہ کون کیا لے گا۔ دعا خیر ہوئی، پریس کانفرنس ہوئی اور بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ صدر زرداری ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ گو کہ جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے مجھے یاد آیا، وہ کہتے تھے بابوں کو سیاست سے اب دور گھر بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ اعلان بھی انہی کے حصے میں آیا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ وزیر اعظم شہباز صاحب ہیں اور زرداری صاحب صدر ہیں۔ پہلا مرحلہ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ظاہر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، لیکن جو کرائسس ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور اس لیے ان کرائسس کے اوپر خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔ دو قسم کے کرائسس ہیں اس وقت، ایک سیاسی یعنی پولیٹیکل کرائسس ہے ان الیکشنز کے بعد، اس کو حل کرنا ایک اہم ترین مرحلہ ہوگا جو ہی یہ اسمبلی آتی ہے، کیونکہ ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن تحریک انصاف کی صورت میں یا سنی اتحاد کی صورت میں آئے گی، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور بہت سی دوسری سیاسی جماعتیں، تو یہ پولیٹیکل کرائسس اس کو بھی حل کرنا ہے۔ دوسری طرف ایک معاشی کرائسس ہے جو ایک بہت بڑا کرائسس ہے، $24 ارب واپس کرنے پاکستان نے جون میں، IMF کا پروگرام ہے، یہ ایک اور بڑا کرائسس ہے۔ تو کیسے ہوگا یہ سب، اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت سی آئینی اور قانونی معاملات ابھی طے ہونے ہیں ریزرو سیٹس کے بارے میں، کہ ریزرو سیٹس کتنی ملیں گی، کس کو ملیں گی، کیونکہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ آپ کو اپنی شرح کے مطابق جتنی سیٹیں آپ نے جیتی ہیں اس کے مطابق ریزرو سیٹس ملتی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کیا اگر لسٹ نہیں ہے تو اس طرح کی بات بھی ہے کہ پہلے بھی لسٹ کے بغیر بعد میں لسٹ لی گئی اور دی گئی، تو کیا یہ مرحلہ خوش اسلوبی سے طے پائے گا۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ایک تقریر بھی کی، بلکہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی اسٹرینگتھ بھی دکھائی۔ ایسا لگتا ہے کہ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تقریر بھی کی انہوں نے، اس کے بعد جب میں سن رہا تھا تو IT سٹیز کی بات کی، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن جب وہ اسکولوں کی بات کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن وہی ہو جو پاکستان میں آج تک ہے۔ اسکول کے باتھ رومز ہونے چاہیے، اسکولز میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ اسکول کو ایسے اسکول بنائیں، ہسپتال ایسے بنائیں جس میں آپ کا علاج، بڑے لوگوں کا علاج اور بڑے لوگوں کے بچے جن اسکول میں پڑھ سکیں۔ جب تک سرکار اس طرح کے اسکول اور ہسپتال نہیں بنائے گی تو پھر تو اس کا مطلب آپ وہ سولوشنز نہیں دے رہے ہیں جو سولوشن اس ملک کو چاہیے۔ ان سب باتوں پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں جن کا نام گورنر کے لیے چل رہا ہے کہ گورنر پنجاب۔ سر جی اگر ہے تو ہونی دس دیکھو جی ساڈے نال چند صاحب اینا تانوں کرنا چاہیے، لیکن آپ دعا کریں، ایسی بات کوئی نہیں ہے فی الحال۔ ہماری دعائیں چند صاحب کے ساتھ ہیں۔ چند صاحب کا نام ان 3 ناموں میں بار بار گردش کر رہا ہے۔ میں نے ویسے آپ خود صرف ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے اور کہیں نہیں سنا۔ ٹی وی نے دیکھا ہے نا؟ ٹی وی پر دیکھا سر دیکھو ساسی تاڑے نال ہم چاہتے ہیں کوئی ورکر بھی بڑے بڑے عہدوں میں جائے۔ آپ کا نام ہے، کائرہ صاحب کا نام ہے، احمد محمود صاحب بن بیٹھے ہیں، چلو انہوں نے کہو کہ تسی سر رہن دیو، کسی ورکر کو بنا دیں پنجاب کا، وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر؟ کیا بہتر نہیں ہوگا یہ؟ اچھا پہلے میں مہمانوں کو باریکیوں کا تعارف کرا لوں نا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، ابھی الیکشن انہوں نے لڑا اور میرا خیال ہے وہ قانونی پروسیس میں ہے، جہاں یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹ یا ان کے جو ووٹس تھے فارم 45 اور 47 وہ عدل بدل ہو گئے۔ اور مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے۔ ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ایک ورکر کو گورنر ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، جو پارٹی فیصلہ کرے۔ میرے خیال میں پہلے بھی ورکرز بنتے رہے ہیں، لطیف کوسا صاحب بھی پارٹی کے ورکر تھے، احمد محمود صاحب بھی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ ٹھیک ہے، ورکر نہیں ہے نہیں ورکر، لیکن ہر کلاس کے ہوتے ہیں لوگ پارٹیوں میں، ساری کلاسز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بڑی کلاسوں کو زیادہ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ نو کمنٹس۔ اچھا آپ کو پتا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، لیکن فی الحال نو کمنٹس۔ سر کچھ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے یا کیبنٹ تو فیصلہ؟ نہیں، ہمارا جو فیصلہ 5 سال بھی حکومت چلے، سی کا فیصلہ۔ پھر دیکھیں اب یہ 5 سال یا کب، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنا میں کہوں گا جو سی کا فیصلہ ہے، جو بڑا پریشر تھا اس میں بہت حوالوں سے کہ گورنمنٹ میں آپ شامل ہوں، لیکن بلاول صاحب نے کہا یا سی نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس میں زرداری صاحب اور سارے لوگ شامل ہیں۔ اور آپ نے تو حکومت نہیں بنانی تھی، ان سے کیا ضرورت تھی اتنی تقریریں کرنے کی؟ ہم حکومت نہیں بنائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ حکومت ہم تو نہیں بنائی، ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کاشف بھائی، آپ نے ابھی 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک بندر بانٹ کا
بانٹ لیے، بندر بانٹ لیے، اور ایک آپ نے کہا بابوں کا. ان دونوں ٹاپک سے میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پبلک نے جو ووٹ دیا ہے وہ تو پھر بابوں کو ہی دیا ہے. عمران خان صاحب بھی عمر کے لحاظ سے بابے ہیں اور میاں صاحبان بھی عمر کے لحاظ سے. تو اب انہوں نے مریم کو تو چیف منسٹر بنایا ہے، یا بلاول صاحب اب نئے لیڈر کے طور پہ مر چکے ہیں. تو اب میرے خیال ہے نوجوان لیڈرشپ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے، اور بابوں کا الٹیمیٹلی قدرت ایک نیچرل عمل ہے، ہر کسی نے جانا. لیکن آپ تو ان کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے، آپ کہتے ہیں میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں سیاست میں ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ آپشن بتا دیں. لوگوں کو آپ کی کئی بات پہ اعتبار ہونا چاہیے. ہماری سیاست سے اعتبار اس لیے ختم ہو رہا ہے، آپ الیکشنز میں کچھ اور مہم میں کچھ اور کہتے ہیں، بعد میں کچھ اور کرتے ہیں. آپ کے اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے، کسی دو کو تو اکٹھا ہونا لازمی، کسی دو کو اکٹھا ہونا لازمی. اور اگر تحریک انصاف نے انکار کر دیا، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا دروازہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا بند ہے، تو پھر پولیٹیکل ڈائلاگ کا دروازہ صرف نون لیگ نے اوپن رکھا ہوا ہے یا پیپل پارٹی نے اوپن رکھا ہوا ہے، تو پھر ان جماعتوں سے ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی نا. جو باتیں پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، جو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین ہی نہیں رکھتے یا کرنے ہی نہیں چاہتے، تو ان کے اوپر ہم کیا بات آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے مجھے آپشن بتا دیں، اس کے علاوہ آپشن کیا تھا؟ یہ ہم خود کرٹک تھے، لیکن ہمیں سچی بات ہے کوئی آپشن نظر نہیں آیا. تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں عوام صرف الیکشن ہی کھیلتے رہے. عوام کو بھی ڈیلیوری چاہیے، گورنمنٹ کو اچھی چاہیے، عوام کو چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو. میں چیلنجز پہ آتا ہوں ویسے اس کا. یہ آپ کی بات بھی چلے سمجھ میں آتی ہے کہ یار کسی نے تو بنانی ہے، اور اگر ایک نہیں بنا رہا، لیکن تو سلمان صاحب انہوں نے کہا پولیٹیکل ڈائلاگ، کوئی سوچ ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کی پی ٹی آئی میں کہ اب ڈائلاگ کرنا پڑے گا، پالیٹیشینز کو اپنا ایلائی بنانا پڑے گا؟ کہیں نہ کہیں آپ بالکل ان کے ساتھ حکومتوں میں نہ بیٹھیں، بالکل ڈس ایگری کریں پالیسیوں پر، لیکن انگیجمنٹ تو نہیں چھوڑی جا سکتی. کیا یہ کوئی سوچ بدلی ہے یا نہیں بدلی ابھی یہ سوچ؟ نہیں، بالکل انگیجمنٹ تو ہو بھی رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک اصولی موقف ہے ہمارا کہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا ووٹ چرایا گیا ہے، ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں، اور چرا کر انہی دو پارٹیوں کو دی گئی ہیں یا کچھ ایم کیو ایم کو کراچی میں دی گئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا شفافیت سے احاطہ ہو، کمیشن بنے، انکوائری ہو. جو اس وقت تک ہوا ہے پچھلے 14 دن میں وہ انتہائی مایوس کن ہے. الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، نشستن برخاستن ہو رہی ہے، کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک بڑا فیصلہ نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی بھی سطح پہ تحقیق جو ہے وہ کرائی جانی ہے. تو جب تک یہ بات نہیں ہوتی تو یہ دیگر جو گفتگو ہے وہ ایک طرح سے بے معنی ہو جاتی ہے. ہمارا جو استحقاق ہے وہ ہمیں لوٹانا ہوگا، اور ہم لیکن گفتگو کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ گفتگو ہوئی، سنی اتحاد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. ویسے میرا خیال، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے میرا اپنا انالیسس ہے، میرا خیال تھا شاید نون سے بھی ہو جائے، شاید پی پی سے بھی ہو جائے. مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو شاید نہ ہو کبھی، لیکن مولانا صاحب سے گفتگو ہو گئی ہے. تو باقی دونوں جماعتوں سے گفتگو کا ارادہ نہیں ہے. نہیں، ہر ایک سے گفتگو کرنے کو نہیں ارادہ ضرور ہے، لیکن کسی بنیاد پہ گفتگو ہوگی نا. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کے مٹی پاؤ، اس کو چھوڑ دو پیچھے. لوگوں کا جو اعتماد تھا ہم پہ، اپنے ووٹ پہ، اس کو دفنا دو اور آگے کھیلنا شروع ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا سانحہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں 2024 میں کہ اگر اس کا ہم نے احاطہ نہ کیا تو آئندہ ہر الیکشن بے معنی ہو جائے گا. اگر الیکشن کے رزلٹ آپ نے کسی کمرے میں لکھ کر شائع کر دینے ہیں اور ووٹ عوام کا کچھ بھی ہو تو پھر الیکشن کے اوپر کسی کا کیا اعتماد رہے گا؟ یہ بہت ہی بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے. میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو روپذیر ہوا ہے. ہم اس سے نظر چرا کر آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک. مصدق صاحب، یہ آپ کے سامنے ایک سب سے بڑا پولیٹیکل کرائسس یہ کھڑا ہوگا جب آپ کی گورنمنٹ بنے گی. ہاؤ ڈو یو انٹینڈ ٹو ڈیل ود دس کرائسس؟ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ا نیو گورنمنٹ کیسے ڈیل کرے گی اس کرائسس کے ساتھ؟ میں سوری، مجھے یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں بالکل آواز نہیں آ رہی تھی تو میں آپ کا پروگرام نہیں سن سکا. مجھے میں بریف کس کرائسس کی بات کر رہے ہیں. میں بریف بتا دیتا ہوں. سلمان راجہ صاحب کا سنی ہے. سلمان راجہ صاحب کا ایک ماننا ہے کہ جب تک یہ الیکشن جس میں دھاندلی کے الزامات لگے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ آگے کیسے بڑھا جائے گا. سو ایک بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے جو بہت سی جماعتیں پوز کریں گی آپ کے سامنے. کیسے ڈیل کریں گے اس کو؟ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے جی. یہی بات ہم 2018 میں کر رہے تھے تو 4 ساڑھے 4 سال حکومت چلتی رہی. ہم یہی کہتے رہے کہ
18 کے الیکشن میں جب کریڈیبلٹی نہیں ہے الیکشن میں، جب رات کو ریزلٹ بند کر کے صبح کو اناؤنس کر دیے گئے ہیں، تو یہ حکومت کیسے چلے گی؟ سو آئی گیس جیسے 2018 میں چلی اسی طرح 2024 میں چلے گی. 2018 میں بھی کرائسس تھا، 2024 میں بھی کرائسس ہے، اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ الیکشن کا طریقہ جو ہے وہ صحیح کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور اولین ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوں. آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تھی، یہ فارم 47، 42، 43، 49 کوئی بھی نہ ہوتے، اور جو بھی ریزلٹ مشین میں سے نکلتا وہی ریزلٹ ہوتا. اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ملک جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ریزلٹس کے اندر، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. ان دس ڈے اینڈ ایج ساری رات الیکشن کا ریزلٹ نہ آنا، چاہے 18 ہو چاہے 24 ہو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، الحاقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پروسیس کو اسٹریٹن آؤٹ کریں گے. کیونکہ اگر یہ پروسیس نہ اسٹریٹن آؤٹ ہو تو جس طرح آپ کے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب کہہ گئے تھے کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا میرے بہت سے دوست ہیں جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں، گجرانوالا کبھی نہیں ہم ہارے، گجرانوالا ہار گئے، فیصل آباد کبھی نہیں ہارے، فیصل آباد ہار گئے. جو لوگ ہارے ہیں فیصل آباد تو پچھلی دفعہ ہارے تھے، دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، مگر جی ٹی روڈ کا میں آپ کہہ رہا ہوں وہ بیلٹ جس میں ہمیشہ ہم جیت جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم ہار رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی ہار رہے ہیں، خرم دستگیر خان صاحب بھی ہار رہے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہار رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی ہار رہے ہیں، اور بہت سے لیڈران ہیں، مرتضی جاوید عباسی صاحب بھی ہار رہے ہیں، تو یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیے بڑی زیادتی ہو گئی، راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت زیادتی ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ایک کریڈیبل الیکشن کا طریقہ کار مل بیٹھ کے طے نہیں کریں گے، تب تک تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور پھر کسی بھی الیکشن کے بعد کوئی بھی سکون میں نہیں ہوگا. آپ کی باتوں سے ملک صاحب یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا سو چھوڑ دیں، آگے کے الیکشن کو ٹھیک کریں. از دیٹ واٹ یو سے؟ نہیں، میں نے تو میری طرف دیکھیے ایسا تو نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے آپ حکومت بنا لیں. آپ کے پاس اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ میرے دوست ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے حکومت بنا لیں. اگر پی ٹی آئی حکومت یہ بھی کہے کہ میں حکومت نہیں بناؤں گی، پی ٹی آئی یہ کہے کہ میں چند صاحب سے بات بھی نہیں کروں گی، بلاول صاحب سے بات بھی نہیں کروں گی، اور پی ٹی آئی یہ کہے کہ میں نے نہ حکومت بنانی ہے نہ بنانے دینی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ ہم نے تو ان کو نہیں روکا ہے کہ جو قانونی طریقہ ہے اپنی اپیلز میں جائیں، اور میں سمجھتا ہوں انصاف ہونا چاہیے. جس کے ساتھ بھی نا انصافی ہوئی ہے انصاف ہونا چاہیے. تو آپ جائیے اور وہ طریقہ کار جو ہے، چاہے وہ ٹریبیونل کا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ہے، اس میں ضرور اپیل کریں. اور جہاں ثابت ہوتا جائے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارے لوگ ہوں، چاہے چند صاحب کے لوگ ہوں، چاہے راجہ صاحب کے لوگ ہوں، جہاں پہ ثابت ہو جائے اس کو کریکٹ کرتے چلے جائیں. یہ کریکشن کا پروسیس تو کوئی نہیں روک رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی بھی آگے بڑھنا ہے. جی سر، یہ بات ٹھیک ہے. میرا خیال ہے میرے خیال میں آتا ہوں تو کیونکہ انہوں نے بات سلمان صاحب کی ہے، ادھر سے ہو کے واپس آتا ہوں. سلمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، اور یہ بات ٹھیک ہے، بڑے عرصے سے یہ بات ہوتی ہے کہ بہت ہم مٹی پا کے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. جو نظام ٹھیک کرنے کے لیے کیا بیٹھیں گے، کیا کریں گے، ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ پہلے سیشن میں وہی نظر آئے گا جو 2018 کے پہلے سیشن میں نظر آیا تھا، ایک طوفان بدتمیزی اینڈ داندلی ظاہر ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، تو اب بھی یہی ہوگا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ 2018 میں بھی یہی ہوا ہے، 2024 میں بھی سسٹم بیٹھ گئے ہیں، تو پھر یہی ریپلیز اسمبلی کے بھی دیکھنے کو ملیں گے. دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اسمبلی میں کیا ہوگا، لیکن جو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہے یہ گہری بات ہے. یہ صرف کوئی تکنیکی معاملہ نہیں ہے کہ آر ٹی ایس ٹھیک کر دیا جائے. کیوں انٹرنیٹ اس دن بند ہو گیا؟ کیوں اس دن ٹیلی فون کے جو ڈیٹا پیکج تھے وہ بند ہو گئے؟ اگر یہ نہ ہوا ہوتا، میری نظر میں سب سے بڑی وجہ اس دن دھاندلی کی یہ ہوئی. پولنگ اسٹیشن سے براہ راست اگر نتیجہ فارم 45 بھیج دیا گیا ہوتا الیکشن کمیشن اور دیگر جو ادارے ہیں، تو ایک دستاویز موجود ہوتی جس کو بدلنا ممکن نہ ہوتا. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ نظام کیوں فیل ہو جاتا ہے، اس کو فیل کون کراتا ہے. تو جب تک ہم اس جگہ نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم جو بھی نظام بنائیں گے وہ فیل ہوتا رہے گا. تو یہ ایک بڑا بنیادی معاملہ ہے نظام کے فیل ہونے کا.
اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہمیں تکنیکی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، کیسے الیکشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیا طریقے کیے جائیں، لیکن ایک بنیادی ایشو بہرحال رہے گا کہ کیا ہم اس نظام کی جو ایک ریخت ہے، جو شکست ہر دفعہ ہو جاتی ہے ہر الیکشن میں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ رہیں گے، یا ہم بطور ایک سیاسی ایک جماعتوں کا ایک کہہ لیجئے ایک اکٹھے ہو کر اس کی مزاحمت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ اگر ہوتا رہا تو ہمیشہ ہوتا رہے گا، یہ 2029 میں بھی اسی طرح ہوگا، اس کے بعد 2034 میں بھی اسی طرح ہوگا، یہ رک نہیں رہی بات۔ پچھلے 20-30 سال کے الیکشن آپ دیکھ لیں، ہر الیکشن پچھلے سے زیادہ متنازع ہے، تو ہم ایک بہت ہی گہری کھائی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب کو بیٹھ کر، یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہم سے بات نہیں کرتی، آپ اگر حکومت سازی کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایک اکثریت بنا لی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کی تہہ تک پہنچے اور آئندہ کے لیے نظام کو ٹھیک کریں، اور نظام کو خراب کرنے والے جو ہیں ان سے بھی گفتگو کیجیے، مکالمہ کیجیے اور اس بات کو روکیے۔ چاند صاحب، یہ چیلنج تو آپ دونوں جماعتوں کا، بڑی جماعتوں کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہ نظام بہتر کرنے کی اور نظام کی، اگر کہا جائے ماضی میں یہ نظام کی فائرنگ رینج میں رہی ہے، اس قسم کی مین وکٹم ہی پیپلز پارٹی ہے۔ زندگیاں دینے سے بڑی کیا قربانی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، کسی نے یہ تو سیٹوں پہ رو رہے ہیں، ہم نے تو جانیں دی ہیں اس نظام کے پیچھے، شہادتیں دی ہیں، خون دیا ہے، لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کتنی کتنی جوانیاں برباد کی ہیں۔ دوسرا میرا سلمان صاحب سے بڑا ایک مؤدبانہ سوال ہے کہ کسی وقت اپنی وہ لسٹ دے دیں مجھے کہ کون سی سیٹیں ان کے پیپلز پارٹی نے چھینی ہیں، کے پی کے میں، پنجاب میں، رورل سندھ میں، یا کراچی میں، یا بلوچستان میں۔ وہ سیٹوں کی وضاحت ذرا ہمیں کر دیں کہ یہ سیٹیں ہم سے چھین کر پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل رکھنا چاہیے، فرق رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، دوسری آپ نے نظام کی بات کی ہے، بات بالکل ڈاکٹر مصدق صاحب کی ٹھیک ہے، میں ایک حوالے سے کہ ہم ہر الیکشن پہ رونا ایک نہ ایک جماعت روتی ہے، لیکن اس دفعہ ٹھیک روتے ہیں، بالکل ٹھیک روتے ہیں، بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے۔ یہ میں جھوٹ کیوں ماروں، میں خود اس کا شکار بھی ہوں اور میں نے لوگوں کو شکار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ لیکن کیا اس کو ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے؟ یہاں تو آپ کہیں کہ پولیٹیکل کلاس آپس میں لڑتی رہے، بند گلی میں چلی جائے اور آپس میں بیٹھ کے بات نہ کرے اور پھر اب دوسروں کو تانے دیتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں سے بات بھی کر لیتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار تو ہم خود ہوئے۔ کس نے ہمیں منع کیا آپس میں بات کرنے کو؟ ہر چیز کا ڈائلاگ سے حل نکلتا ہے، ہر چیز کا ڈائلاگ سے حل نکلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اصولوں پہ ڈائلاگ تو ہو بھی سکتا نا جی۔ دنیا میں مجھے پارلیمان، یہ جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا جو ہمارے ہاں، یہ مجھے ڈائلاگ کے بغیر دنیا میں کوئی ایسا نظام دکھا دیں جس میں جمہوریت ہو اور بات چیت نہ ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے، اب جمہوریت اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بات چیت کرنی پڑتی تھی، اس بات چیت کو مخالفین بندربانٹ کا نام بھی دیں گے، کوئی مکمکا کا نام دے گا، لیکن بات چیت آپ کرتے رہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایکسٹینشنیں دی، آپ نے بات چیت کی، نیب کے اوپر آپ نے بات چیت کی، الیکشن کمیشن کے اوپر بات چیت کی، نیب چیف کے اوپر آپ نے کتنے کمپرومائزز کیے۔ کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹیوں میں میجارٹی کرپٹ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر پارٹیوں میں ہوتے ہیں، پریویل کر جاتے ہیں، تو یہ آپ چھوڑ دینا، آپ کمپرومائز کرتے نہیں ہیں۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی جماعت پہ فرقہ واریت کا الزام لگا دیتے ہیں کسی پہ، یہ پولیٹیکل جماعتوں کا کام ہوتا ہے۔ مذہب کارڈ کا استعمال کرنا یہ اصول کی بات ہوتی ہے۔ جہاں مرضی ہوا وہاں اصول اپنی مرضی کا طے کر لیا، جہاں مرضی نہ ہوئی وہاں کا اصولی موقف لے لیا۔ تو میرے خیال میں اس اصولی موقف ہو یا بے اصولہ موقف ہو، پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ملک صاحب سے میں یہ ملک صاحب کے پاس یہ پولیٹیکل کوئی اور راستہ بتا دیں آپ۔ ایک گرینڈ ڈائلاگ ملک صاحب، پہلے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کچھ فیصلے کر لیں، اور پہلے فیصلے سیاستدانوں کو ہی بیٹھ کے کرنے پڑیں گے، اور تمام جماعتوں کو اس میں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح انکلوسیو بنائیں گے اس کو۔ میں آتا ہوں، آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سیاسی قیدی اندر نہیں ہوں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو پروپوز ٹو ڈو دس ملک صاحب؟ بیکاز سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ کرائسس کو کیسے مینج کرنا۔ دیکھیے، میں تو جو راجہ صاحب فرما رہے ہیں اور جو چند صاحب کہہ رہے ہیں، یہ دونوں میرے بڑے قریبی دوست ہیں، یعنی معمولی ایسے نہیں کہ میری ان کے ساتھ ایکوینٹنس شپ ہے، میں ان سب کا درد سمجھتا ہوں، میرے یہ قریبی دوست ہیں اور میرا کسی بات پہ اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ نے جو بات کی، میں آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم حکومت بنا رہے ہیں تو اب پہلا فرض ہمارا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، لائن کے اکراس جائیں، اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ جو میاں شہباز شریف صاحب نے تب کہا تھا جب
عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں. اب ہم چارٹر کو براڈن کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک چارٹر آف اکانومی نہیں، ایک چارٹر آف پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جس طرح چند صاحب کو معلوم ہے کہ بلاول صاحب نے کہا تھا جب ملک پہ حملہ ہوا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی قدم بڑھائے گی. اور جو چند صاحب کہہ رہے ہیں آپ بتائیے اس کے علاوہ چارہ کیا؟ دیکھیے ایسے کرتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لیں، کل رات کو بھی کہا انہوں نے، مان لیں کہ وہ نہیں بن سکتی. اب دوسرا اس کا طریقہ کار یہ کہ ہم بھی نہ بنائیں اور آبویسلی پھر پیپلز پارٹی بھی نہ بنائے کیونکہ ان کی 50 سیٹیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نہ بنے. اور اگر حکومت نہ بنے تو کیا ہو؟ حکومت نہ بنے تو ری الیکشن میں جائیں، ری پول میں جائیں، ایکسٹینشن دیں کیئر ٹیکر حکومت کو، وہ چلتی رہے. یعنی ایک سیاسی طور پہ ایک بحران پیدا ہو جائے. اگر آپ الائنس کر کے، بالخصوص جب آپ کو پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کو نام لے کے دعوت دے رہی کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، تو بات کر لیتے. اور اگر آپ بات نہیں کر رہے تو پھر ہم حکومت بنانے چلے ہیں تو پھر ہمیں بنا لینے دیجئے تاکہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں. یا ہماری اینڈ گیم صرف یہ ہے کہ جب تک ایک بحران نہ پیدا ہو جائے، کیوس نہ پیدا ہو جائے سڑک پہ، کہ آپ بھی نہ بنائیں، پھر ہم بھی نہ بنائیں، پھر پیپلز پارٹی بھی نہ بنائے، اور پھر ایک آئینی کیوس کریٹ ہو جائے جس کے اندر نہ جانے کیا ہو. یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں حکومت میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. حکومت تو بنانی اصل مسئلہ یہ ہمارا پہلا فرض ہے. ہمارا پہلا فرض ہے. اور حکومت سازی آسان عمل ہے جو آپ نے کر لیا ہے. جو اس کے بعد کرنا اصل مشکل کام اس کے بعد شروع ہونا ہے آپ کا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہمارے اپنے دوست بہت ناراض ہیں. اپنا عباسی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جو تجزیہ کار تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی 85 سے لے کے 110 سیٹیں ہوں گی. جو سروے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 90 سے لے کے 110 سیٹیں ہوں گی. اب ہماری 70-75 سیٹیں نکلی ہیں. ہمارے اپنے دوست بہت پریشان ہیں. اس وجہ سے یہ ڈائیلاگ ہیلنگ کے لیے، مرہم رکھنے کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بے حد ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ ہم کیوس میں چلے جائیں گے اگر اس ایڈورسٹی کے ساتھ ہم چلتے رہے. ٹھیک. مجھے بریک کے بعد یہ اب جو پولیٹیکل چیلنج ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا، کیونکہ یہ اٹس این ایلیفنٹ ان دا روم، somebody has to address it. یہ نظام کیا پھر ہم نے وہی کرنا؟ اگر ہم پھر ایک اور الیکشن میں جائیں اسی طرح کا، یہ تو نیور اینڈنگ ہے. سو کیا سیاسی جماعتیں پہلے آپس میں ایک اتفاق کر لیں کہ کچھ باٹم لائنز ہیں، کچھ ایسی اصول ہیں جو ہم میں سے کوئی وائلیٹ نہیں کرے گا اور ان پہ کاربند رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر ڈائیلاگ کو اسپریڈ کرنا ہے تو اس کو مزید اسپریڈ بھی کر لیں. لیکن یہ آسان تھا میرا خیال ہے. آج مریم نواز شریف صاحبہ کی میں نے تقریر سنی ایک پنجاب کی حکومت کے لیے کہ وہ اپنے جو پرائیورٹیز ہیں پالیسی کی وہ بتائیں. میرا خیال ہے جب مرکز کی گورنمنٹ بنے گی تو اس کی پرائیورٹیز بڑی مختلف ہوں گی صوبے سے. ان کے بڑے چیلنجز بڑے مختلف ہیں صوبے سے. جیسے میں نے کہا پولیٹیکل چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اب ریزرو سیٹس کا کیا کرنا ہے، وہ بھی اب ایک فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہونے کو اب تو فیصلے ہو جانے چاہیے تھے، سیٹیں مل چکی ہونی چاہیے تھی، لوگ اپنی حکومتیں بنائے، پارٹیز اپنی لسٹیں دیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نظام کو آگے، اب حکومت سازی کا ایک معاملہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا. سلمان صاحب، ایک بریک میں بھی بات ہو رہی تھی اور ظاہر ہے اس میں سیاستدانوں کا بڑا کلیدی کردار ہے، یہاں سے آگے جانا، لے کر جانا، کانفلکٹ ریزولوشن، پرابلم سالونگ، ٹربل شوٹنگ، یہ سارے کا میں کلیدی کردار تو سیاستدان نے ظاہر پلے کرنا ہے کہ کس طرح اس چیز کو فکس کرنا. بات ہو رہی تھی کہ کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب بدلے ہوں گے، کیونکہ پہلے تو وہ بات چیت کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. ڈو یو تھنک ہی ہیز چینجڈ، ہی ریئلائز کے اندر جا کے کہ مجھے پولیٹیکل الائنسز کی ضرورت ہوگی آگے جاتے ہوئے مسئلے حل کرنے کے لیے، مسئلے ٹھیک کرنے کے لیے. ول دیٹ ہیپن؟ ڈو یو تھنک دیٹ کین ہیپن؟ جی بالکل. دیکھیں اصولی موقف قائم رہے گا لیکن گفتگو بالکل ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بات نہیں کریں گے. اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، دیکھیے ہماری ایک ہماری تشویش ہے، ہمارا ایک موقف ہے کہ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. تو ایک اعتماد کی فضا بنانے کے لیے بہت ہی اچھا ہو اگر حکومت وقت جو ہے، اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، وہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرتے. 2015 میں بھی ایک کمیشن قائم ہوا تھا. اس دفعہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دھرنے ہوں یا کوئی اور سڑکوں پہ
معاملہ ہو، حکومت خود آئے اور فراخ دلی سے کہے کہ ہم بناتی ہیں یہ کمیشن، آئیے بیٹھے اس کمیشن کی ٹرمز آف ریفرنس پہ بات کرتے ہیں، تو کیوں ہم بات نہیں کریں گے؟ بالکل ہم بات کریں گے، مکالمہ ہوگا، لیکن مکالمہ کسی مقصد کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، نہ صرف فوٹو اپرچونٹی کے لیے تو نہیں۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ٹی او آرز بناتے ہیں، یہ کیا تحقیق کرے گا، اس تحقیق کے نتیجے میں کیا قدم اٹھائے جائیں گے، یہ تمام باتیں ہیں جن کے لیے بالکل ہم بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور پھر دیکھیں گے بات کہاں پہنچتی ہے۔ تو اس سے ایک وہ جو فضا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مفاہمت کی فضا ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، یہ اس کی بنیاد فراہم کرے گا ایسا تحقیقاتی کمیشن۔ نہیں، میں سلمان صاحب آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ دیکھیں، آپ اور میں الیکشن ہار گئے، ہم دونوں سے دھاندلی ہوئی۔ جو الیکشن جیتے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کیا پبلک کو رول آف لا نہیں چاہیے، نظام عدل ٹھیک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے ملک میں الیکشن ریفارمز نہیں کرنی چاہیے؟ ہم انہی چیزوں پہ کھڑے رہے کہ مجھے ہرایا گیا، میرے ٹھیک ہے زیادتیاں ہوئی لوگوں کے ساتھ، لیکن میجارٹی لوگ جو اسمبلیوں میں پہنچے بھی ہیں، کیا ان کی ڈیوٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کا صرف یہ ایک ڈیوٹی تو نہیں رہ گئی نا؟ ملک کرائسس میں ہے، ہماری فارن پالیسی کرائسس میں ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کرائسس میں، مہنگائی اتنی سخت ہے، رول آف لا، میں کہتا ہوں نظام عدل بالکل تباہ ہو کے رہ گیا نیچے کی سطح سے لے کر اوپر تک۔ کیا ان کو میں سمجھتا ہوں ایک ہفتے کے اندر بیٹھ کے ہمیں سائیڈ پہ الیکشن کی انکوائریاں، الیکشن کی ریفارم، یہ سائیڈ پہ رکھ کے جو چیزیں پبلک کو ہم نے دینی ہے، ڈیلیور کرنی ہے، ایک سیاسی حکومت نے، اس میں خواہ اپوزیشن میں کوئی ہو یا گورنمنٹ میں ہو، رول تو سب کا ہے نا جی، ٹریڈی بینچ یا اپوزیشن کا رول تو ایک جیسا ہے۔ تو کیا وہ پبلک کے وہ چیزیں ہم روک دیں کہ صرف الیکشن کھیلتے رہیں؟ یا ٹھیک ہے دھاندلی آپ کے ساتھ ہوئی، میرے ساتھ ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ جو دھاندلی ہو رہی ہے کئی سالوں سے، اس دھاندلی کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ لوگوں کے ساتھ جو دھاندلی ہو رہی ہے۔ جی سلمان صاحب، میں عرض کروں، دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور باقی کام کرنی ہے، سب کام کرنی ہے، حکومت تو آپ نے چلانی ہے، جو حکومت کو فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پیغام دیں کہ بھئی تمہارے ووٹ کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہم نے اتنی سیٹیں فلاں جماعت کو دینی ہے، اتنی فلاں کو دینی ہے، وہ سیٹیں ہم دے دیں گے۔ دیکھیں ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے کسی کو بھی زیرو کرنا تھا، زیرو کسی کو بھی نہیں کیا گیا، لیکن جو عوام کی آواز تھی اس کو یقیناً دبایا گیا ہے، جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کو یقیناً تبدیل کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس دفعہ کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا، اس بات کی ٹھیک تحقیق نہ کرائی، تو اگلی دفعہ آپ کا الیکشن میں ٹرن آؤٹ شاید 25% ہوگا۔ آپ جمہوریت پہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھا رہے ہیں، آپ آئندہ کیسے حکومت سازی کریں گے، اس ریاست کو کیسے چلائیں گے؟ یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جمہوریت کو اس ریاست میں ختم کرنا ہے، ہم نے کسی اور طریقے سے حکومت چلانی ہے، کوئی اور طریقہ کار ہوگا، کوئی بادشاہت ہوگی یا کیا ہوگا۔ اس لیے بہت بنیادی معاملہ ہے، جب تک آپ عوام کا اعتماد بحال نہیں کرتے حکومت پہ، حکومت سازی کے عمل پہ، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن آپ ضرور حکومت بنا کر کام کیجئے، فارن پالیسی بھی چلائیے، اکنامک پالیسی بھی چلائیے، لیکن یہ بنیادی معاملہ ہے، اس کے اوپر پورا آپ کا جو ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے الیکشن پر، اس لیے آپ اس کو کسی طرح سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، مٹی نہیں پا سکتے۔ لیکن رائے صاحب، نظام کو ٹھیک کرنا یا ریفارمز کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو بعد میں، پہلے الیکشن کمیشن بنانے والوں کی ذمہ داری ہم سیاستدانوں کی ہے۔ اگر ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں، بات ہی نہیں کریں گے، تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہی الیکشن کمیشن پہلے آپ نے لگایا، کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے کہنے پہ تو نہیں لگایا۔ میں اوپن کہتا ہوں، یہ میں اس وقت پی ٹی آئی میں تھا، جنرل فیض کے کہنے پہ آپ نے سارا الیکشن کمیشن لگایا تھا، تو کیا بنا؟ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے لگتا، کوئی بات چیت تو ہوتی نا۔ تو یہ کمال تو پولیٹیکل ڈائلاگ والوں نے بھی نہیں کیا اس ملک میں۔ اصل رولا یہ ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ذاتی بندوں کو لگانے کی بجائے کہ میرے مفاد کا ہے، ہم نے اس لیے لگانا ہے کیونکہ اس کا بڑی میجر ریفارمز چاہیے، اور وہ ہم آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو فائدہ اسی کو ہو رہا ہے جس کو ہو رہا ہے کئی سالوں سے، ہم کٹ پتلی بنے رہیں گے پھر۔ نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ان تمام معاملات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے تو اسی لیے کہا کہ کمیشن کے ٹی او آرز پہ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ آئندہ الیکشن کمیشن کے ارکان کو کیسے ہم نے لگانا ہے، الیکشن کمیشن کو کیا رول دینا ہے، باقی تکنیکی معاملات بھی آ جائیں گے، ای ایم ایس سسٹم ہو یا آر ٹی ایس سسٹم ہو، وہ کیسے کام کرے گا۔ ان تمام معاملات پہ گفتگو ممکن ہے، بالکل مکالمہ ممکن ہے، لیکن آپ شروع تو کیجئے نا۔ جو حکومت ہے، یہ گفتگو حکومت نے شروع کرنی ہے، کمیشن بنانے کا جو اندیا ہے وہ حکومت نے دینا ہے۔ لیٹس سی واٹ one of the first
few things جو وزیر اعظم جب بنیں گے شہباز صاحب کیا کرتے ہیں. ملک صاحب یہ بحث آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بحث مجھے لگتا ہے یہی بحث اب آپ لے کر جائیں گے اسمبلی کے اجلاس میں, رفلی انہی لائنز پر بات ہوگی. اب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پی ٹی آئی کا ہوگا, روز کھڑا ہوگا, اسی قسم کی گفتگو ہوگی. سو اس کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہے, ایڈریس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جی میں بالکل اس میں بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی معترض ہو, لیکن 2002 کے الیکشن ہوئے, ووٹ کی وقت کہاں گئی؟ 2008 کے الیکشن ہوئے تو ووٹ کی وقت کہاں گئی؟ 2013 کے الیکشن ہوئے تو ووٹ کی وقت کہاں گئی؟ 2018 کے الیکشن ہوئے تو ووٹ کی وقت کہاں گئی؟ اور اب 2024 آ گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے, آپ بے شک ہر الیکشن کے اوپر ایک کمیشن بناتے چلے جائیں, جب تک آپ اس طریقہ کار کو مل بیٹھ کے ٹھیک نہیں کریں گے, وہ ریٹروسپیکٹو صرف طریقہ کار سے تو بات ٹھیک نہیں ہوگی. یعنی ووٹ کی وقت تو آپ میں ابھی الیکشن گنے ہیں, آپ کو اور بھی تواریخ یاد ہوں گی, آپ اور پرانا بھی کسی 1990s کے الیکشن پہ لے جائیں گے, تو ووٹ کی وقت تو اسی وقت ہوگی ٹھیک جب آپ تیار ہوں گے مل بیٹھ کے. کوئی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کوئی فوٹو اپرچونٹی کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ یہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے جب ٹریجری بینچ پہنچتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ کوئی فوٹو آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, وہ چاہ رہا ہے کہ یہ تمام معاملات کو طے کیا جائے. اور پھر چلیں ہم پہ ذمہ داری آئی, میں نے آپ کو پورا طریقہ کار بتا دیا کہ ہم نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے, بڑی کم سیٹوں کے اوپر رسپانسبلٹی لی ہے. آپ کے پاس تو زیادہ سیٹیں تھیں, تو اگر آپ بات کرنے کو تیار تھے تو آپ بات کرتے نا ان پارٹی سے جو آپ کی پارٹی نہیں ہے. آپ نے MWM سے بات کر لی, آپ نے سنی اتحاد سے بات کر لی, تو کسی بڑی سیاسی جماعت سے بات کر کے آپ حکومت بھی بنا سکتے تھے, آپ کمیشن بھی بنا سکتے تھے, آپ وہ تمام تبدیلیاں جو آپ کے گمان میں ہیں ان کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے تھے. لیکن آپ بات کرنے کو ہی تیار نہیں تھے. آپ کو یعنی پولیٹیکل کیپٹل سٹیک پہ لگا کے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں, آپ پھر بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے. آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے؟ ان کا بھی تو بتا دیں نا, کیونکہ بلاول صاحب سے تو آپ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا, آپ نے انکار کر دیا. نواز شریف صاحب نے دعوت دی, آپ نے انکار کر دیا. میں جواب دوں گا اس کا. آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں, دیکھیے میں عرض کروں, حکومت بنانا اور بات ہے, حکومت سازی کے حوالے سے ہمیں توقف تھا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے, لیکن گفتگو کرنا اور بات ہے. ان تمام معاملات کے حوالے سے ہم نے اگر کوئی ریفارم کرنا ہے, سدباب کرنا ہے اس بات کا, تو وہ گفتگو, وہ مکالمہ بالکل ہوگا. آپ قدم بڑھائیے, ہاتھ بڑھائیے, وہ مکالمہ ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ آؤ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے بناؤ جبکہ تمہاری نشستیں ہمارے قبضے میں ہیں, وہ ایک بالکل دوسری بات ہے. اس لیے حکومت سازی کو اور مکالمے کو آپس میں ہمیں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. مکالمہ بالکل ممکن ہے, حکومت سازی ایک اور بات ہے. نہیں, ہم آپ کو حکومت کے لیے تو نہیں ڈاکٹر رائے صاحب, ہم آپ کو حکومت کے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ حکومت بنائیں, ہم ڈائیلاگ کی بات ہی کرتے ہیں. ملک میں یہ جو گھٹن کا ماحول ہے اس کو ختم کرنے, رول آف لا کی طرف جانا ہے, فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے, ریفارمز کرنی ہے, ہوگا, بالکل ہوگا. پولرائزیشن ختم کرنی ہے, شدت ختم کرنی ہے. ہم اس کے اوپر ڈائیلاگ کے کہہ رہے ہیں, حکومت سازی کے صرف نہیں کوئی کہہ رہا آپ کو. نہیں, یہ ڈائیلاگ بالکل ہوگا. دیکھیے آپ حکومت بنائیں اور ڈائیلاگ کا. ملک صاحب, یہ سلمان صاحب ملک صاحب جی سلمان صاحب دیکھیے, اچھا چلیں پہلے ملک صاحب کر لیں پھر اس کے بعد سلمان صاحب. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ جتنی بھی ہماری سیٹس ہیں, اگر آپ حکومت نہیں بنا رہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کو کیوس سے بچائیں, آئینی بحران سے بچائیں اور حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی نے جانا کہ ان کے پاس جتنی بھی سیٹس ہیں, اگر آپ حکومت نہیں بنا رہے تو وہ آگے بڑھیں اور ایک کولیشن ترتیب دیں تاکہ ملک کسی آئینی بحران میں نہ جائے اور ملک کو بچا لیں. مگر یہ ذمہ داری آپ پہ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جتنی سیٹیں آپ کے پاس ہیں وہ تو ہیں, مگر اس سے بھی زیادہ ہیں, تو آپ کی بھی تو ذمہ داری. آپ بڑھتے آگے, ہاتھ ملاتے, مختلف پارٹی سے حکومت بناتے اور چلاتے, تو آپ کیوں نہیں آپ نے یہ ذمہ داری محسوس کی؟ سلمان صاحب, یہ ذمہ داری صرف پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے کیوں محسوس کی؟ بڑی بھاری ذمہ داری. دیکھیے, ہمارا یہ موقف تھا کہ آپ بنا لیں حکومت, آپ میں نظریاتی یا جس سطح پہ بھی کہیں ہم آہنگی زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایسی حکومت سے باہر رہنا اور بنیادی
ریفارم کا تقاضا کرنا ملک اور قوم کے مفاد میں ہے، تاکہ ایک ہم دباؤ ڈال سکیں ریفارم کے حوالے سے۔ وہ آئینی نوعیت کا ریفارم بھی ہو سکتا ہے، وہ الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے ریفارم ہو سکتا ہے، تو ہم اپنا رول بالکل ادا کریں گے، بطور اپوزیشن مکالمہ کریں گے۔ حکومت سازی ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ عمران خان صاحب کا اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ ان حالات میں ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ حکومت چلائیے اور قدم بڑھائیے، مفاہمت کا ہاتھ آگے کیجیے، مکالمہ کیجیے، وہ سب کچھ ہوگا۔ چاند صاحب، اس کے لیے کیا پہلے سٹیپس آپ کا خیال ہے لینے چاہیے، لینے ضروری ہیں وانس یو، کیونکہ آخری ٹائم ہے، میں جاننا چاہتا ہوں میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو ابھی جب اسمبلی میں پہلی سپیچ کریں تو ڈائلاگ کی دعوت دیں، الیکشن کے انکوائریوں سے لے کر اور یہ جو لوگوں کے پکڑ دکڑ، یہ ساری چیزیں جو شدت، یہ پرائم منسٹر کو پہلی سپیچ میں آ کے گڈ ول کے طور پہ دعوت دینی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو۔ پیپل پارٹی تو اس کو سپورٹ کرے، پیپل پارٹی تو نہیں چاہتی کوئی سیاسی قیدی ہو، پیپل پارٹی نہیں چاہتی۔ آپ کا تو نعرہ تھا، تو آپ بالکل کیسے انشور کریں گے کہ ہم سیاسی نہیں قیدی کوئی نہ ہو؟ ابھی بھی نہیں ہم چاہتے، اور میرے خیال ہے، مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر ضرور مثبت چیز اور ایک ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے۔ میری خواہش بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے، اور شاید میری ان سے تھوڑی سی بات بھی ہوئی ہے اس ٹاپک پہ، تھوڑی سی، دوبارہ دسو، نہیں بات تھوڑی سی، میں چلتے چلتے میں نے کوئی شاید ان کو ایک سیاسی ریکویسٹ بھی کی ہو، اور انہوں نے مجھے امید ہے کہ یہ ذمہ داری اب سب سے پہلے پی ایم ایل این پہ آتی ہے کہ وہ ایسا سٹیپ لیں کہ قدم بڑھائیں، اور ہمیں دیکھیں۔ ملک صاحب، میں آخری ایک منٹ میں جاتا ہوں، ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ہم خیر جتنی بھی گفتگو ظاہر ہے انفارمل گفتگو اس طرح کی ہوتی رہتی ہے، لوگوں کا پولیٹیکل ورکر کا ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے، بہتر نظام ہو۔ ذمہ داری پھر بھی وزیر اعظم صاحب کی، اور پہلی تقریر بڑی کرٹیکل ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں پہلی تقریر۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے تو شہباز صاحب کے ساتھ، چند صاحب کو بھی اتفاق ہے ان سے ساتھ کام کرنے کا، ملنے کا، اور میں نے بھی یہ 15-16 مہینے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ہاتھ بڑھائیں گے۔ جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تب ہاتھ بڑھایا، بلاول صاحب نے ہاتھ بڑھایا، تو اب حکومت میں کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ اور جب حکومت میں بھی تھے تو جس طریقے سے وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں وہ ایک خوشائند چیز تھی، اور جس احترام کے ساتھ وہ تھرو آؤٹ الیکشن کی پولرائزڈ فضا کے اندر بھی، آپ دیکھیے میں جس پروگرام پہ آیا ہوں میں نے وزراء کی تعریف کی ہے پیپلز پارٹی کے، ان وزراء کی بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں بڑا کنسٹرکٹیو کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک فضا ہے جس کے اندر ضرور ہم ایک دوسرے کو اپوز بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ راجہ صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، راجہ صاحب سے اتنی ہماری تکرار ہوتی ہے، بعض جگہوں پر راجہ صاحب کا ویو پوائنٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ تو راجہ صاحب، اگر میں اور راجہ صاحب کیفیز پہ یہ بات کر سکتے ہیں تو ہم فلور آف دا ہاؤس پہ یا پارلیمان میں یا پارلیمان کے باہر کیوں نہیں یہ باتیں کر پائیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، مجھے یقین ہے آئی ہوپ سو ٹو۔ مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے ملک صاحب کہ دیز آر، اب لے کر کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا، اور خصوصاً پہلے اجلاس میں ظاہر ہے گریونسز موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کی گریونسز موجود ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گفتگو جو بھی ہم نے کی ظاہر ہے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، ہر قسم کے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کا جو فورم ہے وہ بھی پارلیمنٹ کا ہی فورم ہے، جہاں حکومت بھی ہے، جہاں اپوزیشن بھی ہے، جہاں سب سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے۔ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے آنے والی حکومت کو۔ کیا جیسے پہلے چلا تھا ویسے ہی چلانا ہے؟ این آر او نہیں دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کاٹ دوں گا، مار دوں گا، اس طرح کی گفتگو ہوگی؟ یا گفتگو یہ ہوگی کہ ہم سب نے سبق سیکھ لیا ہے، اب اس نظام کو ٹھیک کریں، یہ جو ہوتا ہے نظام میں خرابیاں اس کو درست کریں؟ جب تک یہ نظام کی خرابیاں درست نہیں ہوں گی مجھے لگتا ہے یہ معاملہ